alaikum warahmatullah, sir. السلام علیکم. Sir, I have a question that there's a hadith کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی اور دجال کی بھی عورتیں زیادہ فالوور ہوں گی. تو where did we go wrong کہ we ended up there? And yes, thank you so much for influencing our lives. You're always in our prayers, always in our Please don't du'as. stop. Yes, never, sir. Before my own self. Jazakallah khair. No, this is quite an honor. Before your own self is quite an honor. I do not know. I do not deserve it, but please don't stop that. نہیں سر آپ بس ایک چیز ایڈ کروں گی سر. آپ ہی کی وجہ سے ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا آپ کو. میں تو نعمان علی خان کے ساتھ کلاسز کر رہی ہوں, تو میں کمپلیٹ کر چکی ہوں, 1 ایئر ہو چکا ہے. تو اب میں سیرت کی بھی وہ رحیق المختوم کمپلیٹ ہو گیا, سلیمان ندوی میں نے منگا لیا, اور سو ان سب کے ساتھ میں انکلوڈ ہو رہی ہوں الحمدللہ. So yeah, before my own self, I'm going to make dua for you, sir. You are my ustad. No, I am not. Our Prophet ﷺ is the only ustad. Make sure you understand that. Anyone coming in between should be a vessel only. Okay, vessel. They're just vessels. Yep, sir. Yep. I promise to you. بالکل نہیں. جی آپ کا سوال ہے کہ عورتیں ہر بری جگہ کیوں پائی جاتی ہیں, دوزخ میں بھی اور دجال کے پاس بھی. Yes sir, کیوں؟ تو عورتیں تو میں نے جب بھی دیکھا ہے وہ ہمیشہ کسی ایسی چیز کی تابع آتی ہیں کہ جو اس کی اہلیت چیک نہیں کرتی. اگر آپ اہلیت چیک کریں گی تو آپ صحیح بندوں کے تابع آئیں گی, اور اگر اہلیت چیک نہیں کریں گی تو وہ چیزیں آپ کے تابع آنی چاہیے تھی, مگر آپ ان کے تابع آ جاتی ہیں. سو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا سیکھیں. آپ کریٹیکل ایویلویٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ایموشنل جو فرسٹ مینٹل رسپانس ہے خاتون کا, وہ ایموشنلی پریویلنٹ ہوتا ہے, ایموشنلی ڈریون ہوتا ہے. سوری, تو دجال نے تو آگے وہ ایموشنل گیم کھیلنی ہے, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. بہرحال دوزخ میں جانے کی جو حدیث ہے نا, وہ یاد رکھیے گا, دجال ایک مولوی ہونا ہے. دجال از اے مولوی. دجال از ناٹ اے لیفٹسٹ. وہ عمران خان ٹائپ کوئی پی ٹی آئی ٹائپ نہیں ہونا. وہ وہ مولوی ہونا ہے. لٹرلی ہی از اے رابی, ہی از اے مشنری. یس سر. اور یہ کسی مفروضے میں مت رہیے گا کہ وہ مرسیڈیز میں آئے گا, وہ واقعی گدھے پہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو ایک گدھے پہ بیٹھا ہوا مولوی, اس کی ساری کی ساری دنیا کی عورتیں جا کے بیعت کر رہی ہیں. سوچیں ذرا پیچھے کیا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے جس طریقے سے وہ انفلوئنس کرے گا نا, جن ایشوز کو وہ ایڈریس کر کے سولوشن دے گا, ان ایشوز کو آپ نے جو ہے نا وہ سینٹرل پوزیشن دی ہوئی. ٹھیک ہے, جیسے کہ یار جینڈر ایشوز, پیٹریارکیکل پریشر آن یو گائز, آئی ڈونٹ نو, کوڈ بی اینی تھنگ. وہ تو آپ دیکھیں نا, عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک ایشوز. یس سر. سو کوڈ بی اینی تھنگ. ایکچولی سر جب بھی میں نبی اسلام نے کہا تھا کہ جی جی نہیں سر, کنٹینیو. بولیں آپ بولیں. جی سر, جب سے میں نے آپ کے لیکچرز کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے, تو میں ویمن لیڈرشپ کو اور اس چیز کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جیسے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا میں نے, تو اسی لیے نا وہ فلسفے سے میرا کافی ہر کوئی بھی فلسفی ہو, چاہے اقبال کی کیوں نہ ہو کی, تو ان سب چیزوں سے میں بہت ایکسپوزڈ ہوں. لیکن میں کسی کو نہیں جانتی لائک جو میرے ایج گروپ میں ہو یا مجھ سے بڑی بھی ہو, جو کوئی بھی فلسفی کو زیادہ سمجھتی ہے. یعنی کہ لڑکیاں انٹلیکچولی بہت ویک ہے, تو اس ایریا میں کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے؟ کتابیں بیٹا, انٹلیکچولیزم صرف کتابوں سے تیار ہوتا ہے, نکھرتا ہے اور ابھرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں لڑکے انٹلیکچولی کمپیریٹیولی ریلیٹیولی زیادہ اسٹرانگ کیوں ہیں؟ ایکسپوجر لیتے ہیں. کتابیں وہ بھی نہیں پڑھے, مگر وہ جمعے کی خطبہ سن لیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہر وقت ہر طرح کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اگر لڑکا پاکستانی انڈین پیسوں کی ڈسکشن کی بجائے اگر دین کی ڈسکشن شروع کر دے تو صحابہ کا دور واپس آ جائے گا. جتنی یہ پیسوں کی ڈسکشن کرتے ہیں نا, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. مگر پھر بھی پیسوں کے باوجود بھی پھر بھی دین کے بارے میں مجبوراً سوال جواب کرنے پڑ جاتے ہیں. لڑکیاں چونکہ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو پھر کتابیں کھولیں نا. پھر کیونکہ لڑکیاں ہمیشہ وہی مسائل ڈسکس کرتی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اس کے آگے ان کی سوچ جا ہی نہیں. لڑکیاں کرتی ہیں نہیں, سوری, یہ بھی نہیں کرتی نا. تو پیاری ہے اور میں کم پیاری ہوں, وہ زیادہ پیاری کیوں ہے, یہ ڈسکشن چل رہی ہے. اس کی شادی پہلے کیسے ہو گئی, میری بعد میں کیوں ہوئی ہے. بیسکلی تو یہ مسائل ہے. میں ٹاپ 5 میں بتا رہا ہوں آپ کو, ٹاپ 5 میں یہ ٹاپ 2 بار بار کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. لڑکوں کے بھی ٹاپ 5 میں اسلام نہیں ہے, ان میں بھی پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے, پیسہ زیادہ کیسے کمانا ہے, یہ چل رہا ہے.
ٹھیک ہے. اوور آل دوزخ میں عورت کی تعداد زیادہ ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے Yes, اسپائک sir. دیکھنی ہے پاپولیشن کی بھی. پاپولیشن اسپائک بھی اب جا کے بڑھی ہے نا. کچھ سوچیں 1959 میں انڈیا کی آبادی, آپ کو انڈین ہے نا اس لیے بتا رہا ہوں, 1960 میں انڈیا کی آبادی 35 کروڑ تھی. لٹرلی آن پیپر بتا رہا ہوں, 1960 میں 300 ملین 350 ملین, ٹھیک ہے, 35 کروڑ. Yes. اب آپ 3 ٹائمز بڑھ گئی ہیں. کتنے سالوں میں؟ 60 اور کتنے 60 سالوں میں, 60 سالوں میں انڈیا 3 گنا انفلیٹ ہو گیا. تو یہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہا بھائی, پوری دنیا کے ساتھ سے. تو اگر آبادی بھی بڑھے گی تو عورتوں کی آبادی بھی بڑھے گی, تو اور اس کا مطلب ہے کہ شروع والی عورتیں اتنی نہیں ہے دوستی جتنی بعد والی عورتیں دوستی ہیں. دیکھیں اسٹیٹسٹکلی میں بتا رہا ہوں, واللہ عالم, تو اللہ کو ہی پتا دوستی کون ہے, مگر اسٹیٹ سے بتا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں زیادہ تر معاملات کس لیول پہ جانے ہیں. تو ہمیں پتا ہے عورت کا ایکسپوجر ابھی بھی ڈومیسٹکلی زیادہ ہے, آدمی کا ڈومیسٹکلی کم ہے. مطلب آدمی کا ڈومیسٹکلی اتنا ہی ہے, عورت کا آدمی سے ہوتا ہے نا ڈومیسٹکلی. تو آدمی باہر بھی انوالو زیادہ ہے, عورت باہر بھی انوالو نہیں ہے, اسپیشلی انڈیا پاکستان کی. شوہر کے گرد طواف ہی کرتی ہے نا وہ. اور اگر شوہر کے گرد طواف کرتی ہے اور شوہر کو ٹیکا لگا رہی ہے تو مسئلہ ہے. میری رائے میں دونوں ایرر کرتی ہے عورت. ایک تو وہ شوہر کو اگر وہ اہل بھی ہو تب بھی وہ اس کی جو ہے نا برائیاں کر دیتی ہے, ناشکری کر دیتی ہے. اور دوسرا جو میرے خیال سے غلطی سب سے بڑی کرتی ہے, وہ کرتی نااہل بندے سے شادی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ویشیس سرکل میں انٹر رہتی ہے. ویشیس سرکل میں انٹر ہوگی تو پھر کیا خاک نکلے گی. آدمی تو پھر چلو پھر باہر جا کے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کے اپرچونٹی لے لیتا ہے نیک کام کرنے کی. گھر آ کے تو وہ بھی دوست کی ہے, عورت گھر سے باہر جاتی نہیں ہے. آدمی گھر آ کے دوست کی ہے, باہر جا کے پھر تھوڑی سی آپشن ملتی ہے کمپنسیشن کی. عورت کو باہر کی کوئی آپشن نہیں ملتی, وہ پکے ایک چکر میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ڈومیسٹکلی تو ہمارے گھر میں اسلام ہے ہی نہیں نا. ڈومیسٹکلی اسلام ہوتا تو اس لیے بہت سارے کانسیپٹس ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ سیرت کا ہی عورتوں کو ہی, جیسے کہ میں اگر آئی ایم 22 ایئرز اولڈ, تو مجھے اگر اپنی امی کی عمر کی عورتوں کو سمجھانا پڑتا ہے تو انہیں ایک دم بھی سیرت کی ایکسپوجر نہیں ہے, تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے نا کہ انہیں بولنا, انہیں بتانا. بٹ یس وہ جاری ہے انشاءاللہ, وہ بس آگے بڑھیں میں گے آپ کو ایک انشاءاللہ. ٹرک بتاتا ہوں فوزیہ, چونکہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہے. یس یس سر, یس سر, عورتوں کو نا تھینک یو. ریشنل نہیں, عورتوں کو اموشنل ڈور وے سے اسلام سکھائیں, اور آدمیوں کو ریشنل طریقے سے. ٹرک بتا رہا ہوں. ایگزیکٹلی نہیں میں نے یہ کیا ہے ایکچولی. میں نے یہ کیا کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں, تو بیسکلی میں نے آپ کا لیکچر سے سنا ہے. تو آکسیٹوسن والے اینیمل سے آکسیٹوسک ایک بیسکلی کیا کہتے ہیں اسے, اسی طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں, کہ ان کا آکسیٹوسن کس طرح ٹریگر کروں, کہ وہ ہے ہی اس کیمیکل سے بنی ہوئی. تو فوزیہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اچھا ہوا کیونکہ ہمیں آئی تھنک لاسٹ کوسچن ہے, ختم کرتے ہیں, 12 بج گئے. انڈیا میں تو 1 بجنے والا ہے اپنا. یس سر. کولکتہ میں ٹائم کیا ہوا ہے؟ کولکتہ میں 12:30 سر. اچھا, تو اور سے سنیں. جی سر. جس طریقے سے عورت ڈیفائن ہوئی بھی ہے نا اب مسلمانوں میں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں. سر یہی اسی چیز کو میں رکیں. یس سر. آپ جس آرکیٹائپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں, مجھے ہلکی سی سینس ہوئی ہے کہ آپ اسی آرکیٹائپ کو پلیس کرنا چاہ رہی ہیں جو کہ اسلامک اسکالرشپ نے سینٹرل ڈیفینیشن میں دے دی ہے. وہ اسلام کی جو کرنٹ سینٹرل ڈیفینیشن میں عورت کی آرکیٹائپ ہے, وہ تو صحابیات کی آرکیٹائپ نہیں ہے. آپ جس دن صحابیات کو پڑھیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ تو گیم ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد میرا پرسپیکٹو بدل گیا تھا. بائی دا وے میں بھی پاکستانی مسلمان, میرے بھی گھر کا کلچر ویسے ہی جیسے آپ کے گھر کا کلچر ہے, تو میں بھی لڑکی کی آرکیٹائپ کو ویسے ہی دیکھتا تھا. ٹھیک ہے, چلے ویسے تو نہیں دیکھتا تھا مگر مجھے پتا ہے ویسے کیا ہے, تو میں تقریباً 1-2% کا فرق کیا, باقی ویسے ہی تھا. پھر جب میں نے اسکالر آدمی ایکسٹریمسٹ قسم کے ملا, ٹھیک ہے, یمنی ہوں یا جورڈینین ہوں, انہوں نے جب مجھے عورت کی آرکیٹائپ بتائی نا, تو نا لائک یہ کیا کر رہے ہو, یہ کون, یہ کیسے الاؤنس دی ہوئی آپ نے, یہ کا, and then they were like you're not a girl, why are you worried, and I'm like I'm not a girl, but I'm worried about the fact that if girls are doing so much then میرے پہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. and they said جی اسی لیے بتا رہے ہیں آپ کو. اور کیا انہوں نے بتایا, پھر انہوں نے آرکیٹائپ ڈیفائن کی. میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں, باقی سب کو آپ کی توسط سے مل جائے, اسپیشلی گرلس.
نبی علیہ السلام نے جو مجھے ایک سیکنڈ میں بار بار مجھے کوشچن آ رہا ہے, آپ نے مجھے یاد کرانا, ٹھیک ہے؟ میں آرکیٹائپ ڈیفائن کرتا ہوں. یس سر. جی تو بہرحال میں لیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہوئی ہے, متفق علیہ, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے اس حدیث کا, وہ پاکستان انڈیا میں نہیں سنائی جاتی. ٹھیک ہے, وہ حدیث پتہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ جب احد کا غزوہ ہو رہا تھا نا, اور مسلمانوں پہ سخت ترین وقت آ گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے پورا ٹولہ آ گیا تھا ان کفار کا نا, ٹھیک ہے, اور تیر بھی چل رہے تھے, نیزے بھی چل رہے تھے, اور لوگ فرنٹل کامبیٹ کے اوپر تلواروں سے لے کے آئے ہوئے تھے, وار کر رہے تھے. تو نبی اسلام نے اس وقت پتہ ہے کہا, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں سامنے دیکھتا تھا تو نصیبہ, میں دائیں طرف دیکھتا تھا تو نصیبہ, میں بائیں دیکھتا تھا نصیبہ. فوزیہ یہ حدیث سنی ہے آپ نے؟ نہیں سر, کبھی نہیں سنی. چھپائی گئی ہے آپ سے بیٹا. آپ کسی بھی مسجد کے مولوی صاحب کو کہیں گے اس حدیث کا مطلب بتائیں, بھی کہاں پہ جائے گا, اس حدیث کا نہیں بتائے گا, کہاں پہ جائے گا, پسینے چھوٹ جائیں گے اس کے. میں ابھی شروع ہوا ہوں, یہ سیشن لمبا چھوٹا ختم کرنا ہے, مجھے پورا ایک سیریز آف سیشن کرنا چاہیے صحابیات کے اوپر. جس لڑکی کو دیکھو بھیڑ بکری بنائی ہوئی ہے اس نے اپنے آپ کو, آرکیٹائپ بھی زیرو کی ہوئی ہے. میں سامنے دیکھتا ہوں نصیبہ, دائیں دیکھتا ہوں نصیبہ, بائیں دیکھتا ہوں نصیبہ. اس کا مطلب بتاتا ہوں, ہر طرف سے نبی اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے, اور حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا آدمیوں کے جتھوں کو روک رہی ہیں اپنے آپ سے, دائیں طرف سے بھی, سامنے سے بھی, بائیں طرف سے بھی, اپنے جسم سے. غور سے سمجھیں, یہ جو بٹھایا ہوا نا انہوں نے ایک ڈبہ سا بنا دیا لڑکی کے لیے, اور اس کو حرام 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 کر کے ڈرا رہے ہیں اسلام سے. ان سے کہیں میں نبی علیہ السلام سے بات کے تھرو بات کر رہی ہوں, سائل الدین کے تھرو نہیں بات کر رہی. حضرت عمر بن خطاب, آپ کے ذہن میں کیا امپریشن ہے ان کا, سخت یا نرم؟ نہیں سر, دیکھ جب سے ایکسپوجر ملا ہے میرے سخت نزدیک میرے سب سے زیادہ نہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ ایموشنلی بیلنسڈ پرسنالٹی ہے. دنیا کو سخت ہی پتہ ہے نا, دنیا کو پتہ ہے سخت ہے, ٹھیک ہے. پردے کی آیتیں ان کے مشورے سے آئیں, ٹھیک ہے, پردے کی آیتیں ان کی مشورے سے آئیں. غور سے سنیں آپ ذرا. یہ بتائیں, حضرت عمر کے ٹائم پہ جب وہ امیر المومنین تھے, مکہ کا فائنانس منسٹر کون تھا؟ ہاں, ایک فیمیل تھی سر, مجھے ان صحابیات کا نام کیا بات ہے. اور وہ اتنے امپریس تھے ان سے کہ انہوں نے مدینے کا بھی فائنانس منسٹر کس کو لگا دیا؟ لڑکی کو. یہ پوچھے نا ذرا مولوی صاحب سے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں, اور مجھے کیا پتا ہے کہتے ہیں وہ نہیں وہ نصیبہ تو غزوہ کا ٹائم تھا, غزوے کے ٹائم پہ نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی. تو اچھا دیکھیں ان کی کہانی سنانے کا طریقہ دیکھیں. وہ احد کے ٹائم پہ ضرورت تھی. حضرت نصیبہ نے 30 لڑائیاں لڑی ہیں, اور پتہ کس غزوے میں شہید ہوئی ہیں؟ رد کے غزوے میں. ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں, اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف غزوہ ہو رہا ہے, اس پہ بھیجا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے. اس میں حضرت نصیبہ شہید ہوئی ہیں. جب ان کو غسل ہو رہا تھا تو خاتون نے پتہ کیا کہا کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے نصیبہ کا جس پہ تلوار کا زخم نہ ہو. اتنی لڑائی لڑی ہے اس عورت نے. میں ابھی شروع ہوا ہوں بیٹا, میں نے کہا نا سیریز کروں تو پرکھتے اڑ جائیں گے اس آرکیٹائپ کے. میں رسک نہیں لینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اس وقت پہلے ہی فیمنزم اپنی پوری پھنکار کے اندر آگ برس رہا ہے, اور مسلمان لڑکی نے کہنا ہم نے تو نکلنا ہی نکلنا باہر. آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس آرکیٹائپ کو تو توڑیں نا. بے شک آپ میرا کیا سے کہتے ہیں فیمنزم کے اوپر نہ جائیں. آپ انڈیا میں, مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا سلوگن چل رہے ہیں. پاکستان میں بھی لڑکی کپڑے اتار کے باہر آنے چاہ رہی ہے, اسلام کے نام پہ نہیں, سائنس کے نام پہ. آئی گیٹ دیٹ. میں اگر یہ شروع کر دوں گا نا تو پھر اسلام میں بھی وہ ایک ڈائسپورا کریٹ ہو جائے گا کہ اچھا ہم بھی نکلیں یار صحابیات بننے. اصل میں اپنے نفس پروری کے نکلیں گی, نام رفیدہ اور نصیبہ کا لگائیں گی, نام شفا کا لگائیں گی. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, آپ ایک ریلیجیس سرکل کے, ورنہ سمپل آرگومنٹ کے گروپ میں ہوتی. آپ نے ان لڑکیوں کی آرکیٹائپ بدلنی ہے جن کو کوئی شوق نہیں کپڑے اتار کے باہر ڈانس کرنے کا, مگر ان کو اسلام پہ آخرت بچانے کا شوق ہے, اور ان کو زبردستی کی وہ والی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ اللہ نے کہا ہے ان سے کرواؤ. یہ مولوی صاحب نے کہا ہے نہیں حرام ہے.
نعوذ باللہ. یہ بتائے گا ہمیں کہ حرام کیا حلال کیا؟ میرے رب نے بتانا کیا حرام ہے حلال. ایگزیکٹلی. سو سیرہ پڑھیں, آپ کو ملیں گی ایسی خواتین, ایسی جری خواتین, ایسے ایسے غزووں میں. سیرہ پڑھیں تو کب سے میں کہہ رہا ہوں سیرہ پڑھیں, کوئی عورت پڑھتی نہیں ہے سیرہ. آپ پوچھے بھی کسی داڑھی والے سے, یار ایک صحابیہ ثابت نہیں ہو رہی ہے آپ کی پوری فلسفی میں, تم نے کون سی فلسفی کر لی ہے؟ ایک صحابیہ نہیں ثابت ہو رہی, اتنی لسٹ کی لسٹ پڑی ہوئی ہے. تم کہاں سے بیٹھے ہوئے ہو کہ تہ خانے میں بند کرو عورتوں کو نماز پڑھانے کے لیے؟ یہ کہاں سے نکال رہے ہو تم یہ ساری فلسفی؟ یہ ساری عورتیں نعوذ باللہ صحابہ نے کیسے اپریشیٹ اینڈ آنر کر دی ہیں, سینکٹیفائی اینڈ ویلیڈیٹ کر دی ہیں. ان کو زیادہ پڑا تھا یا آپ کے انکل آپ کو زیادہ پتا ہے کہ عورت نے کیا کام کرنے ہیں؟ سو انٹلیکچولیزم تو بعد کی بات ہے بیٹا, پہلے سوشلزم کے اندر تو اپنی جگہ سنبھالیں تاکہ آپ کو پتا ہو اسلام کی خدمت کرنی ہے. ایسے نہیں گلوبل میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو, گلوبل ہونا ہے تو اسلام کی ڈیفینیشنز کو پکڑیں, نہ وہ فیمنزم کی ڈیفینیشن کو پکڑیں, نہ خدا کا واسطہ اس مولوی کی ڈیفینیشن کو پکڑیں.